السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ۔ مخصوص نشستوں کا کیس کہ آیا یہ سنی اتحاد کونسل کو ملیں گی یا PTI کو، یا یہ خالی رہیں گی، یہ وہ ایک اہم مقدمہ ہے کیونکہ اس کے پھر سیاسی اثرات بھی ہیں۔ ایوان کے اندر جو نمبر گیم ہے وہ بھی تبدیل ہوگی اور اس کے ساتھ بہت ساری اور بھی چیزیں جڑی ہوئی ہیں، اور یہی مقدمہ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر زیر سماعت ہے۔ سپریم کورٹ کا فل کورٹ اس کی سماعت کر رہا ہے۔ 13 فاضل جج صاحبان اس مقدمے کو سن رہے ہیں اور مختلف اسسٹنس جو ہے وہ فراہم کی جا رہی ہے، پہلے سنی اتحاد کونسل اور پھر کمل شوزب کے وکیل سلمان اکرم راجہ، اور اب اس کے بعد مخدوم علی خان جو ہیں انہوں نے اپنے آرگومنٹ دیے، اور ابھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل سکندر بشیر مومند کے آرگومنٹس جو ہیں وہ جاری ہیں، اور اس میں عدالت سے نے الیکشن کمیشن سے ان امیدواروں کا 80 کا ریکارڈ کہ ان کی پارٹی ایفیلیشن سرٹیفکیٹ کیا تھا اور یہ کس سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے تھے، کتنوں نے سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے کے حوالے سے سرٹیفکیٹ دیا، یہ سوالات جو ہیں وہ ابھی آج اس کے اوپر بحث ہوئی ہے اور بہت سارے سوالات ہوئے، اور اس مقدمے کی کوریج اور اس کے علاوہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی کوریج کرتے ہوئے ہمارے بہت سارے ایسے ساتھی ہیں جو اس طرح تبصرے کرتے ہیں کہ جیسے آئین سازی کا عمل ان کے گھر پہ ہوا تھا، اور نہ صرف وہ اس میں شریک تھے بلکہ آئین اور قانون جو ہے وہ ایک دستاویز نہیں ہے کہ ان کے گھر کا خانسامہ ہے کہ اس کو جیسے ہی وہ ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں کریں۔ تو مخصوص نشستوں کے اس کیس کو آئین، قانون اور رولز کے اندر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے کہا کہ جیسے جس کا کام اسی کو ساجے کہ مصداق وکیل وکالت کے شعبے سے جو آئینی اور مختلف بہت سارے قانونی اور آئینی انٹرپریٹیشن کے مقدمات کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہونے کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ ہیں جناب ادریس اشرف، ایڈوکیٹ آف سپریم کورٹ آف پاکستان۔ تو آج ہم ان سے اس سارے معمے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آئین اور قانون اور رولز کے اندر کیا ہے اور کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ادریس اشرف صاحب، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو AQS لائیو۔ وعلیکم السلام۔ آئی ایم ہائیلی گریٹفل کہ آپ نے اتنے اہم موقع پہ اور اتنے اہم موضوع پہ مجھے انوائٹ کیا ہے اپنی رائے دینے کے لیے، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ ادریس اشرف صاحب، یہ مطلب کہ پاکستان کی پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل جو ہسٹری ہے اس کے اندر یہ ایک بڑا اس کا سنگ میل ہوگا، دیٹس وائی دی سپریم کورٹ کا فل کورٹ جو ہے وہ اس کو سن رہا ہے، گو کہ ایک جج صاحبہ کیونکہ اپنی علالت کی وجہ سے وہ اس بینچ کا حصہ نہیں ہے۔ اچھا، پہلے تو میں آپ کو ایک ایسے ہی مفروضاتی سوال کرتا ہوں کہ 13 رکنی بینچ ہے، جی، 6 جج صاحبان ایک فیصلہ کرتے ہیں، 6 جج صاحبان ایک فیصلہ کرتے ہیں، اور ایک جج صاحب کوئی رائے نہیں دیتے ہیں یا الگ ہو جاتے ہیں، ٹائی پڑ جاتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں کہ اب یہ کیسے مفروضے پہ آپ جا رہے ہیں جس کا جواب دینا میرے لیے کم از کم مشکل ہے۔ جو کورٹ کے سامنے مقدمہ ہے اس کے حوالے سے قانون کیا کہتا ہے، آئین کیا کہتا ہے، رولز کیا کہتے ہیں، وہ اس سلسلے میں جو میری رائے ہے وہ میں جناب کے سامنے جو ہے وہ نہیں، ویسے ہم نے دیکھتے ہیں نا، جیسے ہائی کورٹ کے اندر DB ہے، اس میں ٹائی ہو گیا تو پھر ایک ریفری جج کو جاتا ہے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اگر ہو تو کیا ہوگا؟ ایسا ممکن کسی نے مجھے کہا کہ جناب اگر 6 کا فیصلہ ہو جائے، ایک جج صاحب اپنی کوئی رائے نہ دے تو پھر جو ہے نا یہ جج صاحبان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو بھی اس بینچ کا حصہ ہیں وہ اپنی رائے دیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے، یہ کوئی سیاست تو نہیں ہے کہ پارلیمنٹ میں کسی نے ایبسٹین کر لیا ہے، اور یہ عدالت ہے اور ہر جج کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی رائے جو بھی ہو وہ اپنی رائے سے جو ہے وہ فیصلہ ہے بینچ کا، اور اس میں جو بھی میجورٹی یعنی کہ لکی نمبر یا جو اس کو میجک نمبر ہے، دیٹ از دی 7 جو ہے وہ میجورٹی ہوئے گی، جو میجورٹی کی رائے ہوئے گی وہ بینچ کا فیصلہ کنسیڈر کیا جائے گا، دیٹ وڈ بی دی آرڈر آف دا کورٹ، آرڈر آف دا کورٹ۔ لیکن الیکشن کمیشن کے 90 دن میں کرانے کے بندیال صاحب کے بینچ کا تو آرڈر آف دی کورٹ ہی نہیں آیا تھا۔ اینی ویز آگے چلتے ہیں، تو آپ یہ قانون اور آئین جو ہے یہ کیا کہتا ہے؟ مخصوص نشستیں کس کو مل سکتی ہیں اور کس کو نہیں مل سکتی ہیں، اور کیا یہ خالی رہ سکتی ہیں؟ اچھا،
ایک تو بالکل اسٹریٹ میرا آنسر ہے کہ مخصوص نشستیں صرف ان پولیٹیکل پارٹیز کو ملتی ہیں کہ جو الیکشن کنٹیسٹ کرتی ہیں، اور آئین جو ہے وہ انویزج نہیں کرتا کہ ہاؤس میں کوئی چیز جو ہے وہ خالی رہ جائے، تو لہٰذا خالی بھی نہیں رہ سکتی اور ملیں گی بھی ان پولیٹیکل پارٹیز کو کہ جنہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے. یہی منشا کانسٹیٹیوشن کی ہے، یہی الیکشن منشا. کنٹیسٹ کیا ہے یا الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے بعد ان کی کوئی پارلیمنٹ کے اندر جی بالکل، نمائندگی میں موجود ہے؟ یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ سیٹ بھی کوئی سیکیور کی ہو، الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا ہو، سیٹ بھی سیکیور کی، مرضی آزاد ارکان اس میں شامل ہوں تو وہ پرپورشن سے مل اس جائے گی. پارٹی کی اسٹرینتھ بن جائے گی، پھر وہ اس پارٹی کی سیٹس جو ہیں وہ کنسیڈر ہوں گی، اور اس کے لیے اس کو لسٹ دینا ضروری ہے. بہت ضروری ہے. وہ کیوں؟ نہ صرف لسٹ دینا، یہ رولز کہتے ہیں، اور ایکٹ جو ہے الیکشن ایکٹ وہ یہ کہتا ہے نہ صرف پارٹی کو لسٹ دینا ضروری ہے بلکہ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو نامینیشن پیپرز بھی فائل کرنا ہے، اور نامینیشن پیپرز کے ساتھ ان کو وہ لسٹ بھی فائل کرنا ہے، اور اس کے علاوہ وہ ڈکلریشن یا سرٹیفکیٹ آف پارٹی ایفیلیشن وہ بھی فائل کرنا ہے. اور یہ کب تک کرنا ہے؟ یہ شیڈیول جو ہے یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے، وہ دے گا شیڈیول. جو الیکشن کمیشن نے شیڈول دیا آخری دن کا، ہاں بالکل اس کے کہ مطابق withdrawal کے بعد یہ جو صورتحال سامنے آتی ہے اور جب الیکشن سمبل الاٹ ہونا ہے تو اس دن جو ہے دیٹ از دی کٹ آف ڈیٹ. کٹ آف جیسے کہ 2024 کے الیکشن کے اندر کٹ آف ڈیٹ 13 جنوری تھی. بالکل ایسا ہے. دیکھیں نا کہ جس طرح جنرل سیٹس کا الیکشن ہوتا ہے، الیکشن کمیشن ایک شیڈیول دیتا ہے اور تمام جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں مختلف پارٹیز کے یا انڈیپینڈنٹ وہ اس کو فالو کرتے ہیں. اس کے مطابق جو ہے وہ کس دن نامینیشن پیپرز فائل کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے، پھر سکروٹنی کے لیے کیا وقت ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ لسٹ لگتی ہے کہ کون سے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ ریٹرننگ آفیسرس نے جو ہے وہ ان کے کاغذات جو ہے وہ ان آرڈر پائے ہیں، تو اس کے بعد پھر سرٹیفکیٹ پہ وہ الیکشن سمبل ان کو الاٹ کیے جاتے ہیں. تو اسی طرح کا پروسیس، اس سے ملتا جلتا پروسیس ریزرو سیٹس کے لیے بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف پولیٹیکل پارٹیز نے الیکشن شیڈول کے اندر ہے، بالکل الیکشن ہونے کے بعد یہ عمل موقوف ہو جاتا ہے. ہاں، جو شیڈیول الیکشن کمیشن نے دیا ہے اس شیڈیول کو فالو کرنا ضروری ہے. یہ میری یا کسی اور کی مرضی نہیں ہے کہ جب چاہیں جا کے جو ہے وہ لسٹ پرووائڈ کر دیں، اور اس لسٹ کے مطابق جو کینڈیڈیٹس ہیں جو ریزرو سیٹس کے لیے خواتین ہیں وہ اپنے نامینیشن پیپرز جو ہیں وہ فائل کریں، یا جو دوسرے مائنورٹی سیٹس ہیں تو وہ اپنے نامینیشن. ایسا نہیں ہے. جو کچھ بھی ہونا ہے وہ الیکشن کمیشن کے شیڈیول کے مطابق ہونا ہے. تو اس میں جو ہے آئین کیا کہتا ہے؟ دیکھیں نا، ہم تو چلیں گے اس طرح سے نا کہ پہلی بات یہ کہ مخصوص نشستیں کس کو ملیں گی، اس کے حوالے سے آئین کیا کہتا ہے. پھر اگر آئین کے اندر ہے کہ قانون کے تحت لسٹ جمع کروانی ہے تو قانون کیا کہتا ہے، اور پھر مخصوص نشستوں کے تناسب کا فارمولا جو ہے وہ کہاں پہ ہے؟ جی وہ رولز میں ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں کہ مجھے جو ہے کوئی انکنسسٹنسی نظر نہیں آتی کانسٹیٹیوشن میں، ایکٹ میں اور رولز میں. ایکٹ اور رولز جو ہیں یہ کانسٹیٹیوشن کو ہی فالو کر رہے ہیں. کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 51 ہے، اس کا سب آرٹیکل 6 ہے، کلوز ڈی ہے. بہتر یہ ہے چونکہ کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کا کوشچن ہے تو جو لینگویج کانسٹیٹیوشن میں یوز کی گئی ہے، لیجسلیچر نے جو استعمال کی ہے جو لینگویج، اس لینگویج کو جاننا بہت ضروری ہے. چونکہ آپ کا وی لاگ جو ہے وہ صرف لائرس یا لیگل کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے تو نہیں دیکھیں گے، عام لوگ بھی اس کو دیکھیں گے. اس لیے ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کانسٹیٹیوشنل لینگویج کیا ہے تاکہ ان کو سمجھ آ جائے کہ خرابی کہاں پہ ہو رہی ہے. تو اس کے لیے میں چاہوں گا کہ جو آرٹیکل 51 سب آرٹیکل 6 اور اس کی کلوز ڈی ہے وہ ایک ہی پڑھوں گا. اس میں ریزرو سیٹس کے لیے بھی وہی ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ واضح ہو جاتی ہیں. نہیں، سی اینڈ ڈی ہے. ڈی جو ہے وہ ہے مائنورٹیز کے لیے، جبکہ سی جو ہے وہ ریزرو سیٹ فار ویمن کے لیے ہے. ممبر ٹو دا
seats reserved for women which are allocated to a province under clause 3 shall be elected. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ان کا الیکشن ہوئے گا, اس لیے نامینیشن پیپرز اور باقی چیزوں کا ہونا ضروری ہے. shall be elected in accordance with law through proportional representation system of political parties list candidate on the basis of total number of general seats secured by each political party. اس میں 2-3 چیزیں جو ہیں وہ بہت اہمیت کی مالک ہیں. ان اکارڈنس ود لا, یہاں پہ ایکٹ نہیں کہا گیا, لا کہا گیا ہے. تھوڑا چونکہ آگے میتھمیٹکس آنا ہے اس لیے میں ایکویشن بنا کے بتا دیتا ہوں. لا ہیئر از ایکول ٹو ایکٹ پلس رولس فریم دیئر انڈر. یہ دونوں مل کے جو ہے وہ لا بنیں گے. اس لیے آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ رولز کو آپ اگنور کر دیں اور صرف ایکٹ پہ فوکس کریں اور دیکھیں کہ اس میں یہ خرابی ہے تو لہٰذا جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ریزرو سیٹس جو ہے وہ اس طرح نہیں بلکہ اس طرح دیں گے. نہیں, لا کا کانسٹیٹیوشن میں اطاعت کونسل کے وکیل جو ہیں فیصل صدیقی, وہ اس بات پہ ان کا بھی بہت ایمفیسس تھا کہ یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں ہے, یہ یہاں پہ لفظ لا ہے, اور تو لا کو عدالت نے بہت کنسیڈر کرنا ہے اس وقت. جی لا ہے. جو میری رائے ہے, لا از اکول ٹو اسٹیچوٹ ایکٹ پلس رولس فریم دیئر انڈر. تو پھر آپ نے ایکٹ کو بھی دیکھنا ہے اور رولس کو بھی دیکھنا ہے. اور جو ایک کوشچن آپ نے شروع میں کیا تھا, اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ نمبر آف جنرل سیٹس سیکیورڈ بائی ایچ پولیٹیکل پارٹی فرام دا پروونس کنسرنڈ ان دا نیشنل اسمبلی. یعنی اگر ہم صرف پنجاب کو سامنے رکھ لیتے ہیں تاکہ پھر وہ سارا جو ہے وہ چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی. سیکیورڈ یعنی جنرل الیکشنز کے اندر جس پولیٹیکل پارٹی نے جتنی بھی سیٹس جو ہیں وہ سیکیور کی ہیں اس کے مطابق ان کا پرپورشنل ریپرزنٹیشن ہوئے گا. سیکیور سے کیا مراد ہے؟ سیکیور سے جیتی ہیں. مجھے سیکیور اور ون میں کوئی ڈفرنس نظر نہیں آتا. اوکے, کیونکہ یہ بڑی بحث ہوئی نا. ہاں, سیکیور اور ون میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے. اس کا پرووائزو بھی آپ دیکھ لیں نا. پرووائڈیڈ دیٹ فار دا پرپز آف دس پیراگراف دا ٹوٹل نمبر آف جنرل سیٹس ون بائی اے پولیٹیکل پارٹی شیل انکلوڈ انڈیپینڈنٹ ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ or candidates who may duly join such political party within 3 days of the publication in the official gazette of the names of the returned candidate. One by the political party. One by the so secure so one independent اس کے اندر interchangeable ہے. مجھے اس میں کوئی ڈفرنس نظر نہیں آتا. تو جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جیتے ہیں وہ کسی ایسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کریں کہ جنہوں نے نمبر آف سیٹس ان دا جنرل الیکشن سیکیور کی ہیں, تو پھر اس پولیٹیکل پارٹی کا ویٹیج بڑھ جائے گا. وہ نہیں ہوگا کہ فرض کرے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی نے الیکشنس میں 10 سیٹس جیتی ہیں, اس کو 6 انڈیپینڈنٹ نے جوائن کر لیا. اب اس کی ریپرزنٹیشن پرپورشنل ریپرزنٹیشن ہونی ہے نا. Representation in the National Assembly in that province will be 16. 6 ہم پنجاب کا ہی صرف ذکر کر رہے تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہو. اب 16 کو جو ہے وہ اس سے پرپورشنل ریپرزنٹیشن نکالنی ہے. اب اگر یہاں سے میں تاکہ یہ پوائنٹ کلیئر ہو جائے, میں سیدھا چلا جاؤں رولز کے اوپر کہ جہاں پہ پروسیجر جو ہے وہ دیا ہوا ہے کہ وہ پرپورشنل ریپرزنٹیشن کا فارمولا کیا ہوئے گا. وہ رول 94 ہے کہ جو اس میں بتاتا ہے کہ وہ فارمولا الیکشن ایکٹ کا نا, الیکشن رولز کا فارمولا وہاں پہ دیا ہوا ہے کہ کیا فارمولا جو ہے وہ ہم اپلائی کریں گے. یہ ہے دا percentum share of each political parties shall be worked out with a reference to total number of general seats in the National Assembly or as the case may be the respective provincial assembly. یعنی دونوں کی اب یہ percentum share جو ہے, percentum is the Latin expression for percentage.
ہم یہاں پہ پرسنٹیج یوز کرتے ہیں, وہ پرسنٹ ہم یوز, یہ لیٹن ایکسپریشن ہے. لیکن جو موجودہ حالات میں اس میں جو سب سے امپورٹنٹ رول بنتا ہے وہ 95 بنتا ہے. اس کا سب رول 2 بنتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ سیٹس ون بائی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس شیل بی ایکسکلوڈیڈ from the total number of general seats in the National Assembly or as the case may be the Provincial Assembly for the purpose of determination of share of each political party. وہ تو ایسی صورت میں ہے نا کہ وہ انڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں شامل نہیں ہوتے ہیں اور اپنا ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹس رکھتے ہیں, تو پھر وہ نکال دیے گئے. میں ایکسپلین کرتا ہوں موجودہ سچویشن میں کیا ہے وہ میں اب وہ تو انڈیپینڈنٹ ایس آئی سی میں چلے گئے. میں اسی پوائنٹ کو ایکسپلین کروں گا. پہلے جو ہے اس پوائنٹ کو میں ایکسپلین کر لوں کہ پھر میتھمیٹیکل جو فارمولا ہے یا میتھمیٹیکل ایکویشن جو ہے کانسٹیٹیوشن کو اور رول کو ملا کے دیکھیں تو وہ کیا بنے گی. وہ یہ بنے گی نمبر آف ریزرو سیٹس فار اے پولیٹیکل پارٹی از ایکول ٹو number of general seats won by that political party in the concerned province divided by total number of National Assembly seats of that province minus independent multiplied by total number of reserved seats of that province. یہ فارمولا ہے جو یہ فارمولا تو ہو گیا تو لیکن ایس آئی سی کو کیوں الیکشن کمیشن نے باہر رکھا, اس کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی وہ کیوں کنسیڈر نہیں کر رہا؟ ہاں اب میں اس کا جواب, جبکہ اس کے اوپر جو وہ تنقید یہ ہوتی ہے کہ 13 جنوری کے فیصلے نے کیا وہ پولیٹیکل پارٹی کا اسٹیٹس ختم کر دیا تھا, تو یہ مس کنسٹرو کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان. کیا واقعی الیکشن کمیشن نے مس کنسٹرو کیا؟ ون بائی ون نہیں, میرا نہیں خیال کہ الیکشن کمیشن نے کوئی بھی چیز مس کنسٹرو کی ہے. جو سپریم کورٹ کا آرڈر تھا, جو ججمنٹ تھی, اس کی کمپلائنس میں انہوں نے سارے کام کیے. میرا نہیں خیال کہ انہوں نے مس کنسٹرو کیا ہے, لیکن میں فردر اس پہ جو ہے وہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں, میری ایک اپنی اس پہ رائے ہے. اب سوال جو ہے جو عدالت کے سامنے ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس انہوں نے تو ایس آئی سی کو جو ہے وہ جوائن کر لیا تھا, اور ایس آئی سی از کلیمنٹ فار دی ریزرو سیٹس. ٹھیک ہے. اب کوشچن جو ارائز ہوئے گا وہ تو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تو وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس فار دا پرپزز آف ریزرو سیٹس بات کر رہا ہوں, ناٹ فار اینی ادر تھنگ, فار دا پرپزز آف ریزرو سیٹس کسی ایسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کریں کہ جس نے سیٹس جو ہیں وہ سیکیور یا ون کی ہو فار دا نیشنل اسمبلی, تو پھر تو وہ انکلوڈ ہو جائیں گے. سمپل کیس ہے. لیکن اگر کسی ایسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر لیں کہ جس نے الیکشن ہی کنٹیسٹ نہ کیا ہو, تو پھر ان کی حیثیت جو ہے میرے ویو میں فار دا پرپزز آف ریزرو سیٹس وہ انڈیپینڈنٹ ہی رہے گی. ان کو اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا کہ انہوں نے, الیکشن کمیشن بھی یہی کہتا ہے کہ جو ہمارا قانون ہے اس کے اندر 2 ہی صورتیں ہیں جی, یا تو پارٹی افیلیٹڈ کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ جو بھی ہوگا وہ انڈیپینڈنٹ ہوگا. دیز آر دی 2 کیٹیگریز, جی, نو ادر کیٹیگری. ہاں, اب یہ ہوا کہ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس تھے انہوں نے پارٹی جوائن کرنے سے پہلے اس چیز کو نہیں دیکھا کہ یہ وہ پولیٹیکل پارٹی ہے جس کو ہم جوائن وہ کر سکتے ہیں, چونکہ یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے ایز پر آرٹیکل 17 آف دا کانسٹیٹیوشن. وہ جس بھی پولیٹیکل پارٹی کو چاہتے وہ جوائن کر لیتے. اچھا, اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرے جو سورسز ہیں, آپ تو ظاہر قانون دان ہیں, آپ قانون آئین اور اس کو دیکھیں گے, لیکن صحافی جو ہے نا وہ سورسز کو دیکھتا ہے. سنا یہ ہے, میرے سورسز کا دعویٰ یہ ہے مبینہ طور کے اوپر کہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں اس مشاورتی عمل میں کہ کس کو جوائن کیا جائے, ان کی رائے بالکل وہی تھی جو اس وقت آپ کی رائے ہے کہ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جس کی ایگزسٹنس موجود ہو, جس نے کوئی سیٹ جیتی ہو, اس کو جوائن کرنا چاہیے. لیکن اب وہ آپ کے بھی دوست ہیں, ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا, ان کا موقف تھا کہ نہیں ایس آئی سی ہی کو جوائن کیا جائے. اچھا, میں اس میں 2 دیکھیں کہ وہ جو آپ کی انفارمیشن ہے اس پہ تو میں کمنٹ نہیں کرتا ہوں, لیکن جو قانون کی بات ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں.
اس وقت کیوں ضروری تھا یہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کے لیے کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا؟ اس لیے ضروری تھا کہ وہ ایک فولڈ میں آ جائیں. کل اگر وہ فالو نہیں کرتے ہیں انسٹرکشنز آف دا پارلیمنٹری پارٹی تو آرٹیکل 63A کے تحت ان کو جو ہے وہ ڈیفیکشن کلاز کے تحت مثلاً یہ انہوں نے SIC کو جوائن کر لیا. اس کے بعد اگر یہ ووٹ نہیں کرتے ہیں اس کینڈیڈیٹ کو کہ جو پارلیمانی پارٹی آف دی SIC نے جو ہے وہ ڈکلیئر کیا ہو تو پھر ان کے اوپر تلوار لٹک جائے گی. ڈیفیکشن کرنے کی وجہ سے یہ ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں. اصل مقصد جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ تھا. اس وقت اصل مقصد جو ہے وہ SIC کو جوائن کرنے کا ریزرو سیٹس نہیں تھا. اب چونکہ ایک مقصد اچیو ہو گیا ہے تو اب وہ کہتے ہیں کہ چلو آزماتے ہیں کہ کیا دوسرا مقصد اچیو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. یہ بات یقیناً ان کی ڈسکشن میں ہوگی. اور دوسری بات یہ تو یہ کیا دوسرا مقصد جو ہے جو SIC کے لیے آئین راستہ نکالتا ہے اس پلین میں نے آپ کو نہیں جب تک کہ اس کو ری رائٹ نہ کر دیا جائے. بالکل میں نے دیکھے نا کہ شیلونگ دی کانسٹیٹیوشن اور دی لا آئی تھنک ول کریٹ کیوس. اس پہ کمنٹ کیے بغیر کہ 13 جنوری کا فیصلہ کیا تھا کیا نہیں تھا میری رائے میں انکانسٹیٹیوشنل تھا لیکن میں زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کرتا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک فیصلہ جو ہے وہ غلط ہے تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے آپ کو دوسرا فیصلہ بھی کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن میں دینا ہے؟ اس طرح تو عدالتیں کبھی بھی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن یا آئین کے مطابق جو یا قانون کے مطابق فیصلے نہیں دیں گے. تو یہی کہتا ہے نا کہ اگر آپ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائیں گے تو اس کے 3 کانسیکوینسز ہوں گے. آپ کو جرمانہ ہوگا, آپ کا پارٹی سمبل لیا جا سکتا ہے یا پارٹی ڈی لسٹ کی جا سکتی ہے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں لیکن میں کمنٹ نہیں کرتا ہوں. یہ کس کا کام ہے ڈکلیئر کرنا؟ اس لیے میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. ہم اصل مقصد سے ہٹ جائیں گے. الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے. ہم اصل مقصد پہ رہتے ہیں, اسی پہ فوکس رہتے ہیں. اب جو سنی کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ ایسی پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ریزرو سیٹس کا جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن ہوگا یا ان کو شیئر ملے گا اکارڈنگ ٹو دیئر ریپرزنٹیشن ان دا نیشنل اسمبلی. لیکن انڈیپینڈنٹ اگر ایسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کریں گے کہ جس نے سیٹس جو ہیں وہ جیتی ہوں, تو اب ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جس نے الیکشن ہی کنٹیسٹ نہ کیا ہو تو اس پارٹی کی کوئی انٹائٹلمنٹ نہیں بنتی ہے فار دا ریزرو سیٹس. تو یہ سمپل اینڈ اسٹریٹ ہے. اور جو دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں نا کہ تو کیا اب میں ذرا اس کو تھوڑا ایکسپلین کر لوں, یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ جی اے کو کوٹا مل گیا, بی کو کوٹا مل گیا. نہیں, کوئی کوٹا نہیں ہے. الیکشن رولز میں واضح طور پہ میں نے رول آپ کو 94 بھی پڑھ کے سنایا, 95(2) بھی پڑھ کے سنایا. واضح طور پہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے لیے ایک فارمولا ہے. نمبر آف سیٹس ون بائی دیٹ پولیٹیکل پارٹی ڈیوائڈیڈ بائی جو ہے وہ ٹوٹل نمبر آف سیٹس آف دی نیشنل اسمبلی آف دی کنسرن پروونس مائنس انڈیپینڈنٹ. ڈینومینیٹر چینج ہو جائے گا. اب میں آپ کو ایک دوسرا ہائپوتھیٹیکل پوائنٹ دیتا ہوں. فرض کریں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی نے 50 سیٹس جیتی ہیں اور وہاں پہ 48 انڈیپینڈنٹ, لیکن اس نے لسٹ جمع نہیں کروائی ہے. تو نہیں مطلب فرض کریں میں ایک سچویشن یہ بھی ہے نا کہ 50 تو جیت لیں لیکن لسٹ جمع نہیں کروائی, تو کیا وہ ڈسفرینچائز ہو سکتی ہے ریزرو سیٹس کے حوالے سے اپنے حق سے؟ میں اس کو آنسر کرتا ہوں بعد میں. 50 سیٹس جیتی ہیں اور پنجاب کی 148 جو ہیں, پہلے تو اب شاید کچھ تھوڑے بہت تبدیل ہوئی ہیں, 148 سیٹس ہیں. اس میں 48 جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے, 35 جو ہیں وہ اس کی ریزرو سیٹس ہیں فار ویمن. اب ہوگا کیا کہ 50 ڈیوائڈیڈ بائی 148 مائنس 48 ملٹی پلائی بائی 35,
یہ پرپورشنل ریپرزنٹیشن نکل آئے گی اے پولیٹیکل پارٹی کی. ہم پولیٹیکل پارٹیز کا نام میں ڈیلیبریٹلی نہیں لے رہا ہوں کہ اس میں پھر تعصب لوگوں کا آ جاتا ہے. سمپل ایک چیز ہے اور مجھے حیرانگی ہے. تو مطلب سادہ سی بات ہے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ گاڑی میں سوار ہونے سے پہلے آپ کو ٹکٹ لینا ہے. ٹکٹ لینا ہے. بالکل صحیح. اگر آپ ٹکٹ نہیں لیں گے تو پھر آپ گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتے. نہیں بیٹھ سکتے. سمپل. اور وہ ٹکٹ ہے کہ آپ پہلے پارلیمنٹ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پر رجسٹرڈ ہوں. جی. آپ نے ایک لسٹ الیکشن سے پہلے شیڈول کے مطابق جمع کروائی ہو. جی. اور پھر اس کے بعد جب گاڑی چل پڑے پھر آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں. صحیح فرما رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ اس گاڑی کی جو فیسلٹیز ہیں وہ انجوائے کرتے ہیں. صحیح فرما رہے ہیں. جیسے چیف جسٹس نے بڑے اور اس کو وہ اس انداز میں کہا کہ اگر آپ پرائز بانڈ خریدیں گے نہیں اور کہیں گے صبح اٹھ کے دعا کریں گے میرا پرائز بانڈ نکل آئے تو وہ نہیں نکل سکتا. اچھا ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھے کنونس کر رہے ہیں کہ آپ پرائز بانڈ لے لیں. اچھا میں ایک جو دوسری بات جو کرنی چاہ رہا ہوں کہ جو میرا اپنی اسسمنٹ ہے کہ پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی کو جوائن کیوں نہیں کیا. یہ بھی ایک سوال جو ہے وہ خاصا پوچھا جا رہا ہے. اور آج جب جیسے سیتر منال نے کہا کہ وہ پی ٹی آئی تھے تو پی ٹی آئی کو ہی جوائن کرتے تو اس پہ بہت زیادہ کہکا لگا. اس کا آبویس ریزن ہے کیوں انہوں نے جوائن نہیں کیا پی ٹی آئی کو. آبویس ریزن از دس کہ 13 جنوری کے فیصلے نے جو الیکشن ہوا تھا وہ تو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیا تھا. اب پی ٹی آئی انلسٹڈ پارٹی ضرور تھی بٹ پی ٹی آئی واز ہیڈ لیس پارٹی. اور کسی انڈیپینڈنٹ کو پولیٹیکل پارٹی جوائن کرنے کے لیے پارٹی ہیڈ لیٹر لکھتا ہے ٹو دا الیکشن کمیشن اور ساتھ میں جو ہے وہ اس انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کی کنسنٹ ہوتی ہے آئیدر نوٹرائزڈ اور اٹیسٹڈ بائی دی اوتھ کمشنر. یہ ایک پروسیجر ہے جو قانون ہمیں دیتا ہے. یہ وہ ڈیفیکلٹی تھی پی ٹی آئی کے لیے کہ اس وقت وہ ہیڈ لیس پارٹی تھی تو وہ سرٹیفکیٹ کون ایشو کرتا چونکہ الیکشن تو ان کا نل اینڈ وائڈ ہو گیا تھا 13 جنوری کے فیصلے سے. تو یہ وہ بنیادی وجہ ہے ان کا سنی اتحاد کونسل کو جوائن کرنے. لیکن الیکشن تو 8 فروری کو ہوا نا. 13 جنوری اور 8 فروری کے درمیان 25 دن تھے. الیکشن کروا کے پارٹی ایڈ نہیں بنا سکتے تھے. وہ تو ایک ہائپوتھیٹیکل سوال ہو گیا بات کروں لیکن وہ کروا لیتے. اس کا یہ تو نہیں ہے کہ بھئی اگر آپ غلطیاں کرتے چلے جائیں اور کہیں گے جی اب آپ عدالت مجھے اگنور کر دے. I couldn't agree you more on this point. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ساری غلطیاں میرے سے ہوں تو پھر میں عدالت میں چلا جاؤں کہ جی اس کو جو ہے وہ سنوار دیں. یہ ہو گیا میرے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی. بھئی آپ کا بھی تو کچھ ذمہ داری تھی نا کرنے کی. آپ نے بھی تو اس کو میٹیگیٹ کرنا تھا. پھر ایک اور پوائنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے کہ جی ہم دیکھیں نا کہ ووٹ تو پی ٹی آئی کو. ہاں یہ رائٹ. میں اس کا جواب دیکھیں کہ عدالتیں جو ہوتی ہیں یہ فارمل ایویڈنس پہ جاتی ہیں. انفارمل یہ پنچایتیں انفارمل ایویڈنس پہ جاتی ہیں. مثلاً ہائپوتھیٹیکل ایک سیناریو دیتا ہوں کہ ایک جج ہے اس کے سامنے ایک کیس ہے. اس کا بیٹا رات کو بتاتا ہے کہ یہ جو ایکیوزڈ ہے یہ اسی نے مرڈر کیا ہے اور یہ میرے سامنے کیا ہے. اب وہ جج بھی اس کو یقین ہے کہ مرڈر اے پرسن نہیں کیا ہے لیکن جو اس کے سامنے ایویڈنس ہے وہ ادروائز ہے تو وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ کنوکٹ کر دے گا؟ نہیں, وہ ایویڈنس کی بنیاد پہ فیصلہ دے گا. چلے ہم اس کو اب کنکلوڈ کرتے ہیں. وہ ساری چیزیں آپ نے جو ہیں وہ آئین رول اور قانون وہ تو بالکل الیبوریٹ کر دیا, بڑا واضح ہے. لیکن ایک پولیٹیکل سوال جو آخری میں رہ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ سیٹیں, کیونکہ آئین ساز جو ہیں انہوں نے ویمن اور نان مسلم کی سیٹیں اس لیے تشکیل دی ہیں, وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی اپیزمنٹ کے لیے نہیں دی ہیں بلکہ وہ ایک بڑا فریم ہے جس کے اندر کی ان سوسائٹیز کو فیصلہ سازی کے اندر شامل کیا جائے. وہ اگر نون لیگ کے اندر کوئی غیر مسلم ہوں گے تو ان کا موقف وہاں پہ ہوگا, پی ٹی آئی میں ہوں گے تو اس کا ہوگا, اور ویمن جو ہے وہاں پہ ہوں گی. تو یہ وہ ایک لارجر مقصد ہے. میں نے پوری طرح آپ کا سوال جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈ نہیں دیکھیں نا جنرل سیٹیں ہیں نا ان سے علیحدہ ہے نا. یہ 60 کے قریب جو سی سیٹیں ہیں تو وہ سیٹیں
اس کے پیچھے آئین سازوں کا مقصد کیا تھا؟ مقصد امپاورمنٹ اس آف کے لیے ویمن. یہ ہاں، تو وہ کسی بھی اے بی سی ڈی سے ہو، وہ ایک سیگمنٹ کی امپاورمنٹ ہے. امپاورمنٹ مطلب ویمن فوک جو ہے وہ مور دین 50% آف پاپولیشن ہے. اب جو ہمارا سوشل سیٹ اپ ہے اس میں ان کو وہ اپرچونٹی نہیں مل رہی تھی، یا اگر وہ حالانکہ پرائم منسٹر ہو چکی تھیں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ. یہ پیپلز پارٹی کا ہی کمال ہے کہ وہ ہمیشہ ایک ایسا کام کرتی ہے کہ جو ٹریڈیشن سے ہٹ کے ہوتا ہے. اس کے باوجود بھی معاشرے میں وہ عورت کی وہ امپاورمنٹ کے لیے جنرل مشرف کے وقت میں یہ انٹروڈیوس کیا گیا، جس کو پھر 18th امینڈمنٹ کے اندر برقرار رکھا گیا. اسی طرح یہ چیلنج بھی ہوا تھا. ہاں، اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک اور یہ اس چیز میں بتا دوں جو انوملی کو میں ایک ایسی میں بیٹھے ایک اور بیٹھے اب چیز ڈسکشن بتا میں دوں آ جو گئے میرے ذہن کہ سے کیوں نہیں یہ ہماری پارلیمنٹ ایک اور ترمیم کر لیتی ہے اور اس کے اندر وہ یہ کہے کہ ہر وہ پولیٹیکل پارٹی جو انتخابات کے اندر حصہ لے گی وہ 33% ٹکٹ جو ہے وہ ویمن کینڈیڈیٹس کو دے گی. دیکھیں کہ وہ یہ لازم کر دیا جائے. ایکٹ کے اندر 5% کا جو ہے وہ کیا ہے جنرل سیٹس کے لیے، لیکن چونکہ بیلنس کیا ہے ریزرو سیٹس کے ساتھ، تو ایکٹ کے اندر 5% کی تو کمپلشن ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی جنرل سیٹ کے اوپر 5% جو ہے ویمن کینڈیڈیٹس ہوں گی. وہ تو کیا ہے. لیکن ایک اور چیز جو میں تھوڑی سی میرے ذہن میں اسکپ ہو گئی تھی وہ یہ ہے کہ جو پروسیجر ہے فار دا ریزرو سیٹس، کہ کس طرح کینڈیڈیٹس اس کے لیے فیلڈ ہوں گے اور ریٹرننگ آفیسر اپوائنٹ ہوں گے اور وہ ان کے نامینیشن پیپرز کی کیسے سکروٹنی کریں گے، وہ تمام لاز جو ہیں وہ اپلائی کریں گے. آرٹیکل 62 بھی اپلائی کرے گا، آرٹیکل 63 بھی اپلائی کرے گا، اور پھر وہ جو ہے اسکروٹنی کا جیسا پروسیجر ہو. یہ سیکشن 104 آف دی ایکٹ میں یہ سارا پروسیجر دیا گیا ہے. اب ایک پولیٹیکل پارٹی نے اگر سرے سے کوئی لسٹ ہی فائل نہیں کی، اس کی خواتین نے نامینیشن پیپرز ہی فائل نہیں، میں آپ سے ایک سوال جو ہے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اتنے لمبے عرصے سے کور کر رہے ہیں. اسی لیے یہ الیکشن ہے نا جی، کیونکہ شیڈول کے ساتھ آپ نے دینی ہے تاکہ ووٹر کو پتا ہو کہ جب میں ووٹ دوں گا اب اے پولیٹیکل پارٹی کو تو اس کے نتیجے میں ویمن سیٹس کے اوپر فلاں فلاں آئے گا. تو ایکچولی وہ ان کو بھی منتخب کرنا ہوتا ہے. میں اب یہ بالکل اس لیے سمجھ آپ سے آتی ہے. ایک سوال رکھتا ہوں. دیکھیں کہ آرٹیکل 62 کے اندر کوالیفیکیشن دی ہوئی ہے کہ کون شخص جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کا ممبر ہو سکتا ہے، الیکشن کنٹیسٹ کر سکتا ہے. الیکشن کمیشن نے ایک شیڈول دیا ہے، وہ ساری ڈیٹس جو ہیں وہ گزر جاتی ہیں اور ایک شخص جو ہے وہ اپلائی ہی نہیں کرتا ہے. تو اسی انٹائٹل ٹو کنٹیسٹ دی الیکشن. بہت سمپل چیزیں ہیں اور مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ ان کو کیوں اتنا کمپلیکیٹڈ کر دیا گیا ہے. ٹھیک، تو اس آئین اور قانون کے نیچے اب یہ آتا ہے کہ وہ ایک 80 کے قریب ارکان ہیں، ان میں سے 30 جو ہیں انہوں نے آزاد دیا، 6 نے پارٹی کا اور کسی نے وڈرا ہی نہیں کیا. تو پھر ایسی صورت کے اندر اب جب وہ سب کے سب 80 کے 80 جو ہیں وہ ادھر جوائن کر چکے ہیں ماں سوائے عمر ایوب اور گوہر خان صاحب کے، تو اب اگر سپریم کورٹ فیصلہ کرتی کہ ٹھیک ہے پی ٹی آئی نے جو لسٹ جمع کروائی تھی ہم ان امیدوار جنہوں نے نہیں کیا جوائن ایس آئی سی کو، ان کو پی ٹی آئی کے امیدوار کنسیڈر کرتے ہیں، تو پھر کیا پرپوزیشن ہوگا؟ دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ فیکٹ کیا ہے ہمارے سامنے. اس سے تو اس لیے وہ میں نے آپ کو مثال دی کہ ایویڈنس تو اس کے بیٹے نے، لیکن وہ ایز جو ہے وہ وٹنس اپیئر نہیں ہوا وٹنس باکس میں، تو جو کچھ اس نے اپنے جج باپ کو بتایا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. ہمارے سامنے ایویڈنس کیا ہے کہ ان سب نے الیکشن جو ہے وہ کنٹیسٹ کیا ہے ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ. تو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کی کوئی انٹائٹلمنٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن یا ایکٹ یا رول جو ہے کوئی ان کے انٹائٹلمنٹ ریکگنائز نہیں کرتا ہے فار دا پرپزز آف ریزرو سیٹس. اور سیٹس خالی رکھی جا سکتی کسی دوسری پارٹی کو دی جا سکتی. دیکھیں نا، نہیں دیکھیں کہ فارمولا میں نے آپ کو بتا دیا ہے. خالی کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا. یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کہاں سے سوال آ گیا ہے خالی رکھنے کا. پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا جو رول 94 ہے اور رول 95 ہے، اس کو ملا کے اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ پروپورشنل
ریپرزنٹیشن یعنی ڈینومینیٹر چینج ہو جائے گا نا، پھر وہ ٹوٹل نمبر آف نیشنل اسمبلی ریزرو سیٹس سیٹ. کے لیے دو چیزیں ڈسکوالیفیکیشن میں آتی ہیں. جی. ایک یہ کہ وہ سیاسی جماعت اگر جس نے الیکشن نہیں لڑا اور اس کی ریپرزنٹیشن پارلیمنٹ میں نہیں ہے تو دیٹ از ہز ڈسکوالیفیکیشن. ہاں ڈسکوالیفائی. دوسرا اس نے لسٹ جمع کروائی ہو، وہ بھی اس کی نہ کروائی ہو، اگر جیت بھی گئی اور جمع نہیں کروائی تب بھی وہ ڈسکوالیفیکیشن ہے. اور آزاد ارکان بھی ڈسکوالیفیکیشن ہے فار دا ریزرو سیٹ، فار دا پرپسز آف ریزرو فار دا پرپسز آف ریزرو. بہت شکریہ آپ کا اپنا ادریس اشرف صاحب. کچھ معاملات کو تو سمجھنے میں ہمیں آپ نے بہت مدد کی ہے، لیکن پھر بھی ظاہر ہے 13 رکنی فل کورٹ بیٹھا ہے، وہ کیا فیصلہ دے گا وہ، اور اس کے لیے کون سے نئے حقائق جو ہیں وہ آ کر کے آئین اور قانون کی دی گئی یہ سچویشن جو ہے اس کو تبدیل کر دیں گے. تو وہ اب اس کا انتظار رہے گا. شاہراہ دستور سے AQS لائیو سے عبدالقیوم صدیقی کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ قیوم صدیقی صاحب، آپ نے بہت اہم موضوع پہ مجھے انوائٹ کیا کہ میں اپنی رائے جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ سکوں، اور تھرو آپ کے لوگوں کے سامنے کہ جو انتہائی کنفیوزڈ ہیں، وہ اپنی اپنی پولیٹیکل پارٹی کی لائن کو Affiliation کی کر وجہ رہے سے ہیں، اور وہ پھر ایفیلیشن بالکل صحیح کی بات. وجہ سے. میرا یہ خیال ہے کہ سب سے بڑی لائلٹی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن اور لا کے ساتھ ہونی چاہیے. اب وہ دیکھیں کانسٹیٹیوشن اور لا آپ کی مرضی نہیں ہے، دیٹ از دا کمپلشن، یو ہیو ٹو ایکٹ. آپ نے کانسٹیٹیوشن کو ابائڈ بائی کرنا ہے، یہ میری ڈسکریشن نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا. الیکشن تو ہر کوئی الیکشن لڑ سکتا ہے، لیکن الیکشن لڑنے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرنا ضروری ہے. جی یہی میری رائے ہے. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ جی آپ کا. تو جناب ادریس اشرف صاحب کی رائے آپ نے سنی، اور اس پہ مزید کوئی کمنٹ کیے بغیر شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.